بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيم محترم حضرات، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 64 65 66 تین آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی۔ اوپر سے یہود بے بہبود کا تذکرہ چل رہا ہے اور ان کے اندر جو معائب ہیں، جو نقائص ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ اور بارہا آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی عیب اور ان کی کمی اور ان کی خرابیوں کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہر شخص اپنے اندر غور کر کے دیکھ لے کہ وہ خرابی میرے اندر تو نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ خرابی میرے اندر ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پاک کتاب میں فرما رہے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو نکالنا، اس عیب کو اپنے اندر سے نکالنا، اس کی کوشش کرنا، اس پہ محنت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے ذکر آیا تھا کہ وہ لوگ گناہوں میں دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں، ظلم و زیادتی میں دوڑ دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں،
اسی طرح حرام خوری میں بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ کام کرتے کرتے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ اب بے ارادہ ان سے یہ کام ہونے لگا ہے۔ جھوٹ بولنا بے ساختہ ان کی زبان پہ جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، ظلم و زیادتی بے ساختہ ان سے صادر ہونے لگتی ہے، اور حرام خوری تو ان کا شیوا ہے۔ یہ ذکر آیا تھا۔ ساتھ ساتھ ان کے جو علماء اور مشائخ ہیں، ربانیین اور احبار ہیں، ان کے بارے میں بھی آیا تھا کہ یہ لوگ بھی منع نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ان کی خرابی کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں۔ نتیجہ کے طور پر سزا میں دونوں کے دونوں شریک ہو گئے ہیں، بلکہ گناہ کرنے والے سے زیادہ مجرم وہ شخص ہے جو عالم ہونے کے باوجود ان گناہوں کو روکتا اور ٹوکتا نہیں۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجرمین کے لیے وہ سخت لفظ استعمال نہیں فرمایا جتنا سخت لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جو ٹوکنے کا حق رکھتے ہیں، ٹوکنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود ٹوکتے نہیں، خاموش رہتے ہیں۔ یہ ذکر آ چکا ہے اس سے پہلے۔ اب یہ یہود اپنے کفر میں، تمرد و طغیان میں، شرارت میں اور بغاوت میں آگے بڑھتے اس قدر آگے بڑھ گئے کہ جناب باری سبحانہ و تعالی یعنی اللہ تعالی کے بارے میں بھی گستاخی ان کی زبان سے، گستاخی کے کلمے ان کی زبان سے نکلنے لگے۔ اب تک تو وہ انسانوں کے درمیان رہ کر انسانوں کے درمیان جھوٹ بولتے، انسانوں پہ ظلم و زیادتی کرتے اور انسانوں سے حرام خوری کا کام کرتے رہتے، لیکن اس حرام خوری اور اس ظلم و زیادتی نے ان کو اتنی دور تک پہنچایا کہ العیاذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں بھی ان کے خیالات انتہائی پست ہو گئے۔ گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان کی نظر میں اللہ تعالیٰ بھی ایک معمولی انسان کی طرح، جس طرح معمولی انسان عیب دار بھی ہو سکتا ہے، عیبوں کا مجموعہ ہو سکتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بھی کلمات کہنا شروع کر۔ یہ حرام خوری کے اثرات، اس کے نتائج بد بہت دور تک جاتے ہیں، چنانچہ یہاں تک اثر پڑ گیا۔ مدینہ منورہ میں جو یہود رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی فراخی عطا فرمائی تھی، دولت اور مالداری بہت زیادہ ان کے پاس تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور مدینہ منورہ تشریف لائے، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لینا چاہیے تھا، لیکن سب سے بڑی بات ان کے ذہن میں یہ تھی کہ اگر ہم انہیں رسول مان لیتے ہیں تو آج جو ہم اپنی جگہ پہ بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرف سے دولت کے نذرانے چلے آ رہے ہیں، عقیدت مند لوگ آ کر سامنے ادب سے بیٹھتے ہیں، ان کا یہ ادب سے آ کر بیٹھنا، ان کا یہ نذرانے پیش کرنا، یہ سب بند ہو جائے گا تو ہماری مالی چیز جو ہے وہ کم ہو جائے گی، ہماری آمدنی کم ہو جائے گی، اس لیے ہماری بڑائی بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ گویا کہ حب مال اور حب جاہ اور ان کی چودراہٹ نے اس بات پر ان کو آمادہ کر دیا کہ ہم اسی پر جمے رہیں، یہیں بیٹھے رہیں، ہماری گدی برقرار رہے، اس لیے ہم کو ایمان نہیں لانا ہے۔ جب وہ ایمان نہیں لائے اور صرف اتنا ہی پہ بس نہیں کیا کہ ایمان نہیں لائے، بلکہ دوسروں کو بھی ورغلانے لگے، دوسروں کو بھی سمجھانے لگے، حتیٰ کہ تورات میں تحریف کر کر کے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگے۔
یہ اور بڑا جرم ہو گیا. خود ایمان نہ لانا تو جرم تھا ہی، دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکنا، دوسروں کو ورغلانا، دوسروں کو غلط باتیں بتانا، تورات کا عنوان دے کر کے بتانا کہ یہ بات تورات میں ہے، یہ کہہ کر غلط باتیں لوگوں کو بتا کر کے ان کو اکسانا، یہ ان کا شیوا بن گیا تھا. تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ان کو کشادگی اور فراخی عطا فرمائی تھی، جو دولت عطا فرما رکھی تھی، اب ان کی دولت میں کمی آنے لگی. اور یہ کمی آزمائش کے لیے تھی کہ شاید ان کو شرم آئے، شاید ان کی سمجھ میں آ جائے اور ان کو احساس ہو جائے کہ اس سے پہلے ہم تو بہت زیادہ مالدار تھے، بہت زیادہ دولت والے تھے، بڑی کشادگی تھی، بڑی فراغی تھی، بڑی فراخی تھی اور راحت تھی، اور اب جو ہے مال و دولت میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سمجھ میں آ جانا چاہیے اور سمجھ کر فوراً اپنے آپ کو ایمان کے لیے تیار کر لینا چاہیے، اور دوسروں کو جو ورغلا رہے تو اس سے بھی رک جانا چاہیے. لیکن بہت برا ہو ظلم و زیادتی اور حرام خوری کا کہ اس کا اثر بہت ہی برا پہنچتا ہے، سوچ الٹی ہو جاتی. تو بجائے اس کے کہ جب مالی تنگستی آئی، پریشانی آئی، تو اس صورت میں وہ صحیح رخ پر چلتے، صحیح رخ پہ چلنے کے بجائے الٹے رخ پہ چلنے لگے اور گستاخی کا، سخت گستاخی کا کلمہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. کیا کہہ دیا؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے، اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے. گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جس کا ہاتھ کھلا رہتا ہے وہ کچھ دے سکتا ہے، جس کا ہاتھ باندھ دیا گیا ہو وہ کچھ نہیں دے سکتا. تو اللہ کا ہاتھ باندھ دیا گیا ہے، اب وہ کچھ دینے لائق رہ ہی نہیں گیا. نعوذ باللہ، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اور کس قدر خبیث کلمہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑی گستاخی ہے. اس سے مراد انہوں نے یہ لیا تھا کہ اللہ بخیل ہو گیا ہے، پہلے دیتا تھا اب بخیل ہو گیا، اپنا ہاتھ روک لیا. اور اس سے پہلے ایک جملہ اور بھی انہوں نے کہہ دیا تھا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تو فقیر ہے، ہم مالدار ہیں. پہلے جب مالداری تھی تب یہ جملہ کہا تھا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں. اور اب جب ان کی مالداری کم ہونے لگی تو بجائے صحیح رخ پہ چلنے کے الٹے رخ پہ چلنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑی گستاخی کا جملہ کہا کہ اللہ اب بخیل ہو گیا ہے. نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی گستاخی کا جملہ تھا. اس بات کو ہم ایک بات اور یہاں پہ سمجھا دینا چاہ رہے ہیں. یہ جملہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ باندھ دیا گیا ہے، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، مراد اس سے یہی ہے کہ بخیل ہو گیا ہے. یہ جملہ کہنے والا ایک شخص یا دو شخص، دو آدمی تھے. باقی لوگ ہر یہودی یہی جملہ کہہ رہا ہو ایسا نہیں تھا، لیکن قرآن نے کہا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے ایسا کہا. یہ اس لیے فرمایا کہ کہنے والے تو دو ہی تھے، باقی لوگ اس کلمے سے راضی تھے کہ ہاں ٹھیک کہا. تو باقی لوگ اس کلمے سے راضی تھے، ان کے راضی رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو سارے لوگوں کی طرف منسوب کر دیا کہ گویا سبوں نے کہا. یہاں سے یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم کسی بات پہ راضی ہیں تو ہم بھی اس میں شریک ہیں. اس کو سمجھ لیجیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہوتے. ایک شخص غیبت کر رہا ہے، 10 آدمی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور اس میں شریک ہیں سننے میں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سننے والے کہیں کہ ہم نے تو غیبت نہیں کی ہے. غیبت کرنے والا، بولنے والا جتنا گناہگار اتنا ہی سننے والا، کیونکہ یہ بھی اس پہ راضی. اگر یہ راضی نہ ہوتا تو اس کو منع کرتا یا منع نہیں کر سکتا تھا تو وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا، تو سمجھ میں آتا کہ ہاں یہ اس سے راضی نہیں ہے، تو وہ اس پہ شریک نہیں کہلاتا. لیکن اگر بیٹھا ہے سن رہا ہے تو یہ بھی اس کا شریک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی طرف اس بات کی نسبت کی ہے کہ کہنے والے دو ہی تھے، لیکن سب کی طرف نسبت کی اس سے کہ سب خاموش تھے، سب کے سب راضی تھے اس سے، اس لیے سب کی طرف نسبت دی گئی. لہذا ہمارے یہاں بھی کوئی کام ہو رہا ہو
اور ہم اس کو روک سکتے ہوں، منع کر سکتے ہوں، اور منع نہ کر رہے ہوں تو ہم بھی اس میں شریک کہلائیں گے، ہم بھی اس میں شریک کہلائیں گے۔ یہ بہت ہی نازک چیز ہے، اس میں بہت ہی ڈرنے کی چیز ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے گستاخی کا کلمہ کہا، بہت ہی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا غلت ایدیہم، اللہ کا ہاتھ کہاں سے بندھا رہے گا؟ اللہ کا ہاتھ کہاں سے بندھا؟ انہی کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، وہ خود ہی بخیل ہے، انہی کے اندر یہ عیب ہے، بخل کا عیب خود ان کے اندر ہے، ان کے اندر بخل کا عیب ہے، اور اپنا عیب انسان اقرار نہیں کرتا ہے، اپنا عیب دوسرے پہ ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے تو گستاخی میں اتنے یہ اس قدر آگے بڑھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر ڈال دیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ بخیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو کچھ انہوں نے کہا اس کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہوئی، اس لیے یہود ملعون ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ہو گئی۔ اور اس لعنت کا اثر جو کچھ ہوا وہ واقعات بتائیں گے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وقت آیا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو یہود کے لوگ تھے، یہ سب کے سب بنو قریظہ کا تو خاتمہ ہی کر دیا گیا، اب بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، مدینہ منورہ میں ان کو رہنے کی اجازت ہی نہیں رہی، یا تو وہ جنگ میں قتل کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، جو بچ گئے بنو نذیر میں سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، تو قید ہوئے، قتل ہوئے، مارے گئے، ذلت ان کے اوپر سوار کر دی گئی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے ہیں بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، بہت ہی ينفق کیف یشاء، جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، حکمت کے ساتھ، جہاں حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، ان کی حکمت بہتر جانتی ہے، اس حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز ہم سمجھا دینا چاہتے ہیں، بعض دفعہ لوگوں میں باتیں چلتی ہیں کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں چلتی ہیں، یہ بہت ہی نازک چیز ہے، اس بارے میں زیادہ گفتگو کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، ہم سب کو منع کر دیا گیا ہے، لیکن ایمان اور عقیدہ درست رکھنے کے لیے بہت ہی مختصر بات آپ کیا ہو گیا کچھ کرنے کا کیا بہت ہی مختصر بات جس سے ہمارا ایمان باقی رہے، عقیدہ صحیح رہے، بہت ہی مختصر اور جامع بات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے، اور یہی ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں اور احادیث رسول میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے الفاظ اور صفات بیان کیے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے ید یعنی ہاتھ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، پیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، چہرے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حدیث میں اور بھی کئی الفاظ آئے ہیں، آنکھ کا الفاظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، پیر اور چہرہ، آنکھ، اور اسی طریقے سے ہنسنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسنے کا بھی ثابت کیا گیا ہے۔ اس کو ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں کہ جس طرح قرآن اور حدیث میں اللہ کے لیے ہاتھ اور پیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہم بھی ایمان لاتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پیر ہے جیسا کہ قرآن میں اور حدیث میں کہا گیا ہے، لیکن وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے اس کو کہ کیسا ہے، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ حقیقت اور اس کی کیفیت کے بارے میں گفتگو کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی اور اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم بس اس طرح کہہ لیں کہ جس طرح قرآن میں استعمال کیا گیا ہے اللہ کے لیے ہاتھ اور پیر اور چہرہ اور دوسری چیزوں کا، بس ہم اسی طرح ایمان لاتے ہیں۔ کیسا ہے، کس طرح ہے، نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس پر ہم کوئی گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مختصر اور جامع اور ضروری بات ہے، اور
कैसा है हम क्यों नहीं समझ सकते हैं? इसलिए कि हमारी अक्ल महदूद है, हमारी समझ महदूद है, और अल्लाह की ज़ात लामहदूद, अल्लाह की सिफात लामहदूद, लिहाजा हम अपनी महदूद अक्ल से लामहदूद चीज़ को कभी समझ ही नहीं सकते, कभी समझ नहीं सकते। इसलिए ईमान ले आना है कि जब कुरान में अल्लाह ताला ने यद अपने लिए हाथ का कहा है तो हम ईमान लाते हैं कि हाथ है, जब कहा है चेहरा वजह तो हम ईमान लाते हैं कि हाँ वजह है, कैसा है उसकी कैफियत क्या है ये हमें नहीं मालूम। और आपकी आसानी के लिए हम एक चीज़ समझा देते हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारा हाथ है, इसकी एक जगह मुकर्रर है, बस इतनी दूर में है ये, इसके अलावा दूसरी जगह ये चीज़ नहीं है, एक हद के अंदर है। तो अगर हम अपनी तरह समझेंगे अल्लाह के हाथ और पैर को तो एक हद के अंदर मान लेंगे, महदूद हो जाएगा, जबकि अल्लाह की हर चीज़ लामहदूद है। इसलिए बस यही कहना होगा कि कैसा है, उसकी कैफियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, ये कोई नहीं जानता, बस हर हमको ईमान लाना है। तो इसमें यहाँ पर और यहाँ इसके अलावा कुरान में बहुत जगह अल्लाह ताला के लिए हाथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। वकालत बल यदाहु मबसूततान, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। दोनों हाथ खुले हुए हैं का मतलब यह है कि अल्लाह ताला बहुत बड़े सखी हैं, हर वक्त अल्लाह ताला का करम, अल्लाह की बख्शिश हर वक्त चलती रहती है, हर वक्त चलती रहती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात को जानने वाले थे उतना कौन जान सकता है। आपने फरमाया है यदुल्लाहि मलआ, अल्लाह का हाथ भरा हुआ है, अल्लाह के हाथ भरा हुआ है। जिस तरीके से एक मिसाल समझने के लिए सिर्फ हम करें कोई चीज़ को, मसलन बाल्टी को पानी से भर दीजिए तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भरा हुआ है, हम उसको भरा हुआ कहेंगे। तो उस तरीके से बगैर किसी तशबीह के कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का हाथ भरा हुआ है और हमेशा वो खर्च करता रहता है, हमेशा खर्च करता रहा। जब से ज़मीन व आसमान बनाया है तब से अल्लाह ताला खर्च करते जा रहे हैं और आज तक उसमें कोई कमी नहीं आई। तो अल्लाह का हाथ भरा हुआ है, खर्च अल्लाह ताला मुसलसल कर रहे हैं, रात और दिन, सुबह शाम, लैलो नहार, मुसलसल अल्लाह ताला अपनी नेमतें बरसा रहे हैं, मुसलसल उसमें से बरसता जा रहा है, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आई। ये बिल्कुल हकीकत है कि हम जो कुछ हम लोग इस दुनिया में जिंदा हैं और तमाम नेमतें हमारे लिए मुयस्सर हैं, ये सब अल्लाह ताला मुसलसल देते जा रहे हैं, मुसलसल देते जा रहे हैं, कहीं खत्म नहीं होने का, कोई खत्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता। ये लोग उनकी समझ में कुछ नहीं आया, गुस्ताखी में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि अल्लाह बखील हो गया, नाउज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने बारे में फरमा दिया कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं, यानी हर वक्त उसका करम जारी है, हर वक्त उसकी बख्शिश जारी है। कुरान में फरमाया गया है कि अलम तरौ अन्नल्लाह, इसके बारे में फरमा अस्बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, कि अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को बिल्कुल बारिश की तरह बरसा दिया है और अल्लाह की नेमत ज़ाहिरी भी हैं और बातिनी भी हैं, दोनों तरह की नेमतें हर वक्त बरस रही हैं, हर वक्त बरस रही। युनफिकु कैफा यशा, वो खर्च करता है जैसे चाहता है, जैसे चाहता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं, कोई उसको टोकने वाला नहीं। हाँ, अपनी हिकमत के मुताबिक जैसी हिकमत होती है उस तरीके से अल्लाह ताला खर्च करते रहते हैं। अल्लाह ताला की हिकमत कभी कभी तकाजा करती है, एक वफादार बंदा है, अल्लाह ताला की इताअत गुजारी करता रहता है, इताअत शिआर बंदा है, तो अल्लाह ताला कभी कभी उसको माली तंगी में मुब्तला कर देते हैं आजमाने के लिए कि देखें ये क्या करता है, जिस तरह इताअत कर रहा है उसी तरह करता रहता है या हमारी माली तंगी में मुब्तला करने के बाद इताअत छोड़ देता है, क्या करता है। इसको आजमाने के लिए अल्लाह ताला माली तंगी में मुब्तला करते हैं। कभी कभी एक वफादार है, उसको माली तंगी में मुब्तला करते हैं ताकि वो अपनी इताअत को और बढ़ा दे समझदारी से और ज़्यादा, या अल्लाह हम इस परेशानी में मुब्तला हैं, इस परेशानी में मुब्तला अपने आप को देख करके ज़्यादा इबादत में अपने आप को लगा दे, ज़्यादा से ज़्यादा लगा दे, कभी ऐसा भी होता है। तो अल्लाह ताला की हिकमतें हैं कि कब किस किस मसलहत से माली तंगी या फराखी देते हैं, कभी माल देकर आजमाते हैं,
کبھی لے کر آزماتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی سے خوش ہو کر کے، اس کی عبادات سے خوش ہو کر کے زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں صلح میں، اور کبھی آزمائش میں لے لیتے ہیں۔ ہر طرح کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو، بندوں کو دوچار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے، یا کسی کے پاس مال کی تنگی ہو جائے تو وہ اس بات کی علامت نہیں کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کون مقبول ہے، کون پسندیدہ ہے، اور کس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ مال کے ہونے نہ ہونے سے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب تو دے دیا ان کی اس گستاخی کا، لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو بات اتاری جاتی ہے اس کو نہ مان کر کے اور زیادہ سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اگر وہ اسے مان لیتے تب تو فرمانبردار کہلاتے، لیکن نہیں مان رہے ہیں اور زیادہ سرکشی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو کچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس میں یہ شرارت اور سرکشی میں انکار اور کفر اور مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب کوئی آیت اتر رہی ہے تو اسے بجائے مان لینے کے اور انکار کر دے رہے ہیں، یا جب پہلے سے جتنے باغی کے اور مزید ان کی بغاوت بڑھ جا رہی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے، قیامت تک ان کے درمیان آپس میں دشمنی چلتی رہے گی۔ آپس میں دشمنی یا تو یہود اور نصارہ، ان دونوں کے درمیان آپس میں دشمنی ڈال دی گئی ہے۔ یہود نصارہ سے دشمنی رکھیں گے اور نصارہ یہود سے دشمنی رکھیں گے، دونوں میں ایک دوسرے میں۔ یا یہ کہ خود یہودیوں کے اندر بہت سے فرقے ہو گئے ہیں، ان کے دین کے اعتبار سے بہت سے فرقے ہو گئے ہیں، اور وہ فرقے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے، اپنے مذہب کے معاملے میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ عداوت اور دشمنی اور بغض ہم نے قیامت تک ان کے درمیان ڈال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب مل کر کے اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ تدبیر کرتے رہتے۔ جب اسلام کے خلاف ہمیشہ تدبیر کرتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں کیا ہو جاتا ہے دیکھیے بھائی، ذرا سا ہل جاتا ہے تو آواز رک جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں دشمنی آپس میں ڈال دینے کے بعد اب یہ ہو گیا کہ جب کبھی ایک فرقہ اسلام کے خلاف کچھ کرتا ہے تو دوسرا فرقہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا فرقہ کچھ کرتا ہے تو تیسرا فرقہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر سب کے سب مل کر کے متفقہ طور پر اسلام کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر پاتے۔ یہ ان کے درمیان آپس میں دشمنی اور لڑائی ڈال دی گئی ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی بھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، آگ سلگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ کس طریقے سے؟ بس سب کے سب جب بھی مل کر کے اسلام کے خلاف کچھ کرتے ہیں فوراً دوسرا فرقہ کچھ کرنے لگتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے تو خفیہ تدبیر کرنے لگتے ہیں، خفیہ سازش کرنے لگتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سن لو کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا، مبغوض رکھتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ فساد کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اور ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی فہمائش کے لیے یہاں تک فرما دیا اگلی آیت میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ اہل کتاب اگر ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، جتنی غلط باتیں انہوں نے کہی ہیں اور جتنے غلط کام انہوں نے کیے ہیں، کفر کیا ہے، حرام خوری کی ہے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے تو لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی برائیوں کو مٹا دیتے، ان کی برائیوں کو ختم کر دیتے۔ لیکن افسوس ہے کہ اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کی ساری برائیوں کو مٹا دیتے، اور وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ضرور ان کو جنت النعیم میں داخل کر دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات ارشاد فرما رہے ہیں ہر اس شخص کے بارے میں، یہاں تو خاص طور سے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔
کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اگر اپنی شرارتوں سے رک جاتے اور ایسا کر لیتے تو ہم انہیں جنت میں داخل کرتے. اور اس سے آگے مزید وضاحت فرما رہے ہیں. یہاں تو آخرت کی نعمت کا ذکر کیا، ان کو تو زیادہ فکر تھی اپنی دنیا کی کہ ہماری دنیا بنی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت، یہ آیت نمبر 66، اس میں ان کی دنیا کی بہتری کے بارے میں بھی وعدہ کر لیا. فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ لوگ تورات کو قائم کر لیتے اور انجیل کو قائم کرتے. تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا مطلب تورات میں جتنی ہدایات ہیں ان سب کو صحیح طریقے سے مان لیتے، صحیح طریقے سے عمل کرتے تورات پر اور انجیل پر. اتنے ہی پہ بس نہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو کچھ نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے. اس سے مراد قرآن. تورات اور انجیل کے بعد جو کچھ نازل کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. تو قرآن کریم پر بھی ایمان پوری طرح لے آتے تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے نیچے کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے وہ ان کو کھانے کو ملتا. اوپر سے اور نیچے سے، یعنی اوپر سے بارش ہوتی اور نیچے سے زمین سے پھل اگتا، کھیتیاں اگتی، ہر وقت ان کے پاس مال ہی مال رہتا. اتنا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ان کے لیے وعدہ کر لیا کہ یہ یہود اگر ایسا کر لیں کہ تورات اور انجیل اس کو قائم کریں اور قرآن کریم جو نازل ہوا اس پر بھی عمل کریں مکمل طریقے سے جو اس کا حق ہے، اگر ایسا کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں گے، ان کو عیش عطا فرما دیں گے اوپر سے اور نیچے سے، یعنی ہر طرف سے. اور فرماتے ہیں کہ کچھ تو ایسے ہیں جو صحیح راہ پہ ہیں، منہم امۃ مقتصدہ، کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جو سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں، سیدھی راہ پہ قائم ہیں. یہ قرآن کریم کا یہ بھی ایک کمال ہے کہ جب کچھ کہتا ہے تو سارے لوگوں کو ایک ساتھ نہیں لپیٹ دیتا، بلکہ اگر کچھ اس میں اچھے ہیں تو ان کو الگ کر دیتا. منہم امۃ مقتصدہ، اس میں کچھ لوگ اچھے ہیں، لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو برے ہی کام کرتے رہتے ہیں. ان کے اعمال بھی برے ہیں، ان کے اقوال بھی برے ہیں، ان کی زبان بھی گندی ہے، ان کا دل بھی گندا ہے، ان کا سب کچھ خراب ہی خراب ہے. زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں. ہاں کچھ لوگ ہیں جو صحیح طریقے پہ قائم ہیں. یہ 3 آیت مکمل ہوئی. ان 3 آیت میں جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کا خلاصہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بھی اپنے قرآن کریم پر جو کچھ فرمایا گیا ہے اس میں، اس پر ہم جم کر کے مضبوطی کے ساتھ مکمل طریقے سے عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی فراخی عطا فرمائیں گے اور ہر طرح کی آسانی نصیب فرمائیں گے، ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم لوگ اس کو کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں اتریں گی وہ نظر آئیں گی. بالکل اس سے پہلے جب لوگوں نے عمل کیا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پوری دنیا ان کے قدموں کے نیچے تھی. تو یہی حال آج بھی ہوگا، بشرطے کہ ہم عمل کریں، لیکن ہم تو اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد اعظم گڑھ ضلع مدرسے سے ایک صاحب آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اعلان کیا، آپ لوگوں نے اعلان بھی سنا ہے. انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ بھی اعلان کر دیں گے تاکہ اس میں جو موجود ہوں گے وہ بھی ہمارے مدرسے کے لیے تعاون کریں گے. تو یہ ایک اچھا مدرسہ ہے جس میں پڑھائی ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے. تو اس موقع پہ وہ آئے ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیں اور جو ہو سکے آپ سے ان کا تعاون کریں. دعا کریں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے درخواست کی ہے. دعا کی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا أرحم الراحمين. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے. قرآن کریم کی ہدایات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اس پر عمل کرنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ صحیح نیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے جذبات کو درست فرما دیجیے، ہماری سوچ کو درست فرما دیجیے، ہمارے خیالات کو درست فرما دیجیے.
کہ اللہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہر برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہر پریشانی سے بچا دیجیے، پورے ملک میں امن نصیب فرما دیجیے، ملک میں امن و سلامتی نصیب فرما دیجیے۔ جن جن لوگوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ہمیں ابھی فوراً نکلنا ہے، آسانی کے لیے آپ حضرات کو بتا دیا۔